अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे नबी गुजरे हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे ज़्यादा मोजज़ात से नवाजा। अल्लाह ताला ने जिन्नात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया और वो जिन्नात से बहुत बड़े बड़े काम लिया करते थे और अल्लाह ने उनको ऐसे मौजज़ात अदा किए जो जादूगरों और शयातीन की दस्तरस से बाहर थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हवाओं को आपके ताबे कर दिया और हवा आपके तख्त को उड़ाकर महीनों की मुसाफत को कुछ पल में कर डालती थी। परिंदों की ज़ुबान समझते थे और परिंदे उनकी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो यहूदियों ने आपके खिलाफ ऐसी क्या चाल चली कि लोग उनको जादूगर समझने लगे और उनकी सुन्नत समझकर जादू को सीखने लग गए। फिर हारूत और मारूत नामी दो फरिश्तों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन पर इंसानी शक्ल में क्यों भेजा? दुनिया में आकर उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया कि वो आज भी ज़मीन पर किसी काले कुएं में कैद हैं और अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। हारूत और मारूत का जिक्र कुरान करीम में कहाँ किया गया है और किस्सा हारूत और मारूत में कितनी सदाकत है और कितनी कहानी, इस सारी हकीकत से आज हम पर्दा उठाएंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में शयातीन और जादू के खिलाफ जंग की और यहूद जो पहले जादू सीखने और सिखाने में जुटे हुए थे उनकी सारी किताबों को इकट्ठा करके तख्ते सुलेमानी की कुर्सी के नीचे दफन कर दिया। और जब आपका विसाल हुआ तो यहूदियों ने इन किताबों को निकाल कर नाउज़ुबिल्लाह इस बात को फैला दिया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू के ज़रिए ही वो मोजज़ात करते थे जो किसी भी इंसान के लिए नाकाबिले यकीन थे और जादू को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सुन्नत करार देकर इसको सीखना और सिखाना शुरू कर दिया। हत्ता कि हैकले सुलेमानी में भी जादू की किताबों को बरकत के तौर पर रखा जाता था और इस कुफ्र पर अल्लाह ताला ने यहूदियों पर अजाब नाजिल किया और 2 बार हैकले सुलेमानी को नेस्तो नाबूद कर दिया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने यहूदियों के मकरो फरेब और जादू के सीखने और सिखाने और हारूत और मारूत का जिक्र कुरान पाक में बड़े वाज़े अल्फाज में किया है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जादू से लाताल्लुक़ करार दिया है और इस जादू का जिम्मेदार बनी इसराइल को ही करार दिया है। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, और बनी इसराइल उन खुराफात के पीछे लग गए जो सुलेमान के अहद सल्तनत में शयातीन पढ़ा करते थे और सुलेमान ने हरगिज़ कुफ्र नहीं किया बल्कि शैतान ही कुफ्र करते थे कि लोगों को जादू सिखाते थे और उस इल्म के पीछे भी लग गए जो शहर बाबुल में 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतरा था और वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो आजमाइश का जरिया हैं, चुनांचे तुम नाफरमानी में ना पड़ो। गर्ज लोग उनसे ही ऐसा इल्म सीखते जिससे मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल दें और खुदा के हुक्म के सिवा वो उस जादू से किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे और कुछ ऐसे मंत्र भी सीखते जो उनको नुकसान ही पहुंचाते और फ़ायदा कुछ ना देते। और वो जानते थे कि जो शख्स ऐसी चीज़ों यानी सहर और मंत्र वगैरह का ख़रीदार होगा उसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं और जिस चीज़ के एवज़ उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला वो बुरी थी। काश वो इस बात को जानते और अगर वो ईमान लाते और परहेजगारी करते तो खुदा के यहाँ से बहुत अच्छा सिला मिलता। ऐ काश कि वो इससे वाकिफ होते। दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहूदी कौम की आजमाइश के लिए 2 फरिश्तों हारूत और मारूत को ज़मीन पर पीर फ़कीर की शक्ल में उतारा ताकि इस बात की आजमाइश की जा सके कि वो यहूदी अभी भी जादू से दूर और साबित कदम हैं या नहीं।
جب یہودیوں کو ان فقیروں کی بابل میں آمد کا معلوم ہوا تو وہ شوق سے ان کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے ان فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب کوئی بھی تمہارے پاس جادو ٹونا سیکھنے آئے تو ان کو اچھے سے پہلے خبردار کر دینا کہ یہ ایک غلط کام ہے اور ہمارا آنے کا مقصد صرف آپ کی آزمائش ہے، لہٰذا تم یہ مت کرو۔ پھر بھی اگر کوئی سیکھنے کے لیے اصرار کرے تو اس کو سکھا دینا۔ لہٰذا ہاروت اور ماروت فرشتوں کے پاس جو کوئی بھی جادو سیکھنے آتا تو فرشتے اس کو پوری طرح متنبع کر دیتے۔ لیکن یہودی قوم کے ایمان کی کمزوری تو دیکھیے کہ جادو سیکھنے والے فرشتے جو ان کو واضح الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ وہ تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں اور ایسا مت کرو، لیکن پھر بھی ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے ایک ہجوم لگا رہتا تھا۔ دوستو، ہاروت اور ماروت سے جڑے کچھ ایسے واقعات بھی کتابوں میں درج ہیں جس کی حقیقت اور صداقت پر کافی علماء کرام نے سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر، حاکم اور دیگر تفاسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ابن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے روایت کی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت بد عمل ہو گئے تھے، اور ایک دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں حائل پردوں کو ہٹا دیا تو فرشتوں نے جب انسان کو ظلم و جبر اور گناہ کرتے دیکھا تو فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ اے اللہ، انسان تیری خلافت کے لائق نہیں ہے، اس لیے انسان کو منصب خلافت سے ہٹا دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان میں غصہ اور شہوت کا مادہ رکھا گیا ہے جو تم میں نہیں، اس لیے انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں فرشتوں کو دے دی جائیں تو وہ بھی گناہ کار ہو جائیں گے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو پرہیزگار فرشتے تھے وہ منتخب ہو گئے اور ان کو غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ تم لوگ قاضی بن کر لوگوں کے فیصلے کرو گے اور شام کو اسم اعظم کے ذریعے واپس آسمان پر آ جایا کرو۔ وہ تقریباً 1 ماہ تک یہ عمل دہراتے رہے، حتیٰ کہ وہ پورے بابل شہر میں انصاف کے لیے مشہور ہو گئے اور لوگ ان کے پاس بہت سارے مقدمے لانا شروع ہو گئے۔ ایک ملک فارس کی حسین و جمیل عورت جس کا نام زہرا تھا، اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور ہاروت اور ماروت اس کو دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ بدعملی کی خواہش پیش کی۔ اس نے کہا کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے اور میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، وہ مجھے اور تم لوگوں کو قتل کر ڈالے گا۔ اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میرے شوہر کو قتل کرنا ہوگا اور جس بت کی میں پوجا کرتی ہوں اس کو سجدہ بھی کرنا ہوگا۔ اس عورت کی شرائط سن کر دونوں نے انکار کر دیا اور وہ عورت واپس چلی گئی، لیکن ہاروت اور ماروت میں عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایک دن گزر جانے کے بعد جب ہاروت اور ماروت سے رہا نہ گیا تو وہ خود اس عورت سے ملنے اس کے پاس پہنچ گئے جہاں وہ عورت بناؤ سنگھار کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم اسم اعظم جانتے ہو، تو پھر اگر تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو مجھے اسم اعظم بتا دو اور شراب پیو یا بت کو سجدہ کرو یا پھر میرے شوہر کو قتل کرو۔ ہاروت ماروت نے سوچا کہ قتل کرنا اور بت کو سجدہ کرنا گناہ کبیرہ ہے اور اس میں اعظم وہ بتا نہیں سکتے، لہٰذا وہ شراب پینے کو راضی ہو گئے۔ جب انہوں نے شراب پی تو مدہوشی کی حالت میں انہوں نے اس کو اسم اعظم بھی بتا دیا اور اس کے شوہر کو قتل بھی کر ڈالا اور اس عورت نے بت کو سجدہ بھی کروایا اور شکل بدل کر اسم اعظم کے ذریعے آسمان پر جا پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کر دیا۔ دوسری جانب جب ہاروت اور ماروت کو ہوش آیا تو وہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمسار تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے درمیان پردے کو پھر ہٹا دیا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا
کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے، لیکن یہ دونوں تو ہر شام حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے۔ تو اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ یہ دیکھ کر فرشتوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور انسانوں کو برا بھلا کہنے کے بجائے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگے۔ اور پھر ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور مدد کی درخواست کی، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں کو اختیار ہے کہ چاہیں تو دنیا کا عذاب قبول کر لیں یا پھر آخرت کا عذاب۔ ہاروت اور ماروت نے دنیا کا عذاب یہ کہہ کر قبول کر لیا کہ آخرت کا عذاب تو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، دنیا کا عذاب تو ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جائے گا، لہٰذا ان کو ایک اندھے کنویں میں قیامت تک کے لیے الٹا لٹکا دیا گیا اور فرشتے ان پر کوڑے قیامت تک برساتے رہیں گے۔ دوستو، اگر سورہ بقرہ میں ہاروت و ماروت کے ذکر کا تحقیقی مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ قرآن کریم کی بیان کردہ آیات کے منافی ہے، لہٰذا اکثر علماء کرام اور محدثین کی رائے یہی ہے کہ یہ محض ایک قصہ خوانی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، جس کی صحیح سند کے ساتھ کوئی حقیقت نہیں ملتی۔ قرآن میں تو ان کو ایک آزمائش کے طور پر بھیجا گیا جو اللہ کے حکم سے دنیا میں آئے اور لوگوں کو یہ بھی بتاتے تھے کہ وہ ان کے لیے آزمائش بن کر آئے ہیں، لہٰذا خبردار رہو۔ تو ان کے ساتھ ایسی کہانی کو جوڑ دینا عقل و شعور کے منافی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔